بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا اس ملک کو لوٹنے والے کیسے کیسے لوٹتے ہیں، اور بڑے پردہ نشینوں کے نام ہیں جو بڑے نعرے لگاتے تھے کہ ہم کرپٹ نہیں ہیں، ہم کرپشن کے خلاف ہیں، شفافیت کے حامی ہیں، اور پھر جا کر تحریک انصاف میں شامل ہو گئے، اور آج کل وہ تحریک انصاف کے صدر ہیں پرویز لائی۔ لیکن اس پرویز لائی کے دستے راست اور سابق پرنسپل سیکرٹری محمد خان بٹی نے جو کچا چٹھا کھولا ہے پرویز لائی کا اور مونس لائی کا، یعنی کہ باپ بیٹے کی کرپشن کی داستانوں کو جس طرح بے نقاب کیا ہے، اس کا میں آج تھوڑا سا ایک احوال آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور یہ کوئی میری اپنی گڑی ہوئی کہانی نہیں ہے، یہ وہ بیان ہے جو محمد خان بٹی نے دفعہ 164 کا، جس کو نا مجسٹریٹ کے سامنے جو اقبالی بیان ہوتا ہے، وہ یہ بیان ہے۔ تو اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ جناب محمد خان بٹی کیسے اس عہدے پر پہنچے۔ ایک معمولی کلرک ہوا کرتے تھے، یہ منڈی بہاؤالدین کا رہنے والا شخص جو ہے ایک معمولی کلرک ہوا کرتا تھا، کرتے کرتے سیاسی چودھریوں کے ساتھ ملا ہے، اور کیا کہتے اس کے بعد اس کے وارے نیارے ہو گئے۔ اسی وجہ سے تو پرویز لائی اس کو بچانے کے لیے اس حد تک گیا کہ سپریم کورٹ کے ایک حاضر سروس جج جسٹس مظاہر اکبر نقوی کو ٹیلی فون کال کر کے کہتا جی میرا بندہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں جی بکرے کی ماں آخر کب تک خیر منائے گی۔ بلوچستان سے ایران فرار ہونے کی کوشش کے دوران پکڑا گیا، کبھی بیمار ہوئے، لیکن جب اقبالی بیان سامنے آیا تو پھر اربوں کے اثاثے بھی سامنے آ گئے، اور جو کرپشن کی مبینہ کہانی محمد خان بٹی نے پرویز لائی اور مونس لائی کی کھولی ہے، وہ بھی آپ کے گوش گزار جو ہے وہ کرنا بہت ضروری ہے۔ 26 فروری 2023 کو چمن کے راستے ایران یا افغانستان فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے مصوف، تو چمن بارڈر پر پولیس نے روکنے کی اس کو کوشش کی، تو جب پولیس کو اس نے روکا تو انہوں نے پولیس پر فائرنگ، یہ وہ دے رہا ہے، یہ وہ اقبالی بیان میں یہ بات کر رہا ہے کہ جب پولیس نے ہمیں روکا تو ہم نے پولیس کے اوپر جو ہے وہ جوابی فائرنگ کی، جس سے ان کی گاڑی کا ٹائر پھٹ گیا، اور پولیس نے مجھے 2 کلاشنکوف اور ساتھی سمیت جو ہے وہ گرفتار کیا۔ اچھا جی، بتاتے وہ یہ ہیں، اب یہ سنتے جائیے گا اور آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک معمولی کلرک، سرکاری ملازم، جس کے چلو یہ پرنسپل سیکرٹری بھی ہے، 2 لاکھ تنخواہ ہوگی، 5 لاکھ ہوگی، جی چلے اتنی کر لیں، ویسے ہوتی نہیں اتنی تنخواہ ہے نا، اس نے جس طرح لوٹ مار کی ہے نا، سنتے جائیے۔ محمد خان بٹی یہ کہتے ہیں کہ رائیونٹ لاہور میں 4.5 ایکڑ زمین پر میرا فارم ہاؤس ہے، 4.5 ایکڑ رائیونٹ روڈ کے اوپر میرا فارم ہاؤس ہے۔ پھر کہتے ہیں منڈی بہاؤالدین میں 150 ایکڑ زرعی اراضی ہے، اور ساتھ سنیں 200 مویشیوں پر مشتمل میرا وہاں پہ ڈیری فارم ہے، یہ بھی سنتے جائیں۔ اس کے بعد جوہر ٹاؤن لاہور میں 8 مرلے کا گھر ہے، اتحاد ٹاؤن لاہور میں 7 مرلے کا کمرشل اور 10 مرلے کا رہائشی پلاٹ ہے۔ 2 گاڑیوں کی ملکیت کا بھی موصوف نے اعتراف کیا ہے۔ اور اس کے بعد آپ سن لیں کہ جناب اس کے علاوہ مونس لائی کے ذریعے شوگر مل میں 25 کروڑ روپے اور رحیم یار خان کی شوگر مل میں 10 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے، یہ بھی سنتے جائے۔ اور اس کے بعد خواجہ موٹرز لاہور میں 10 کروڑ روپے اور سرگودا مال نظام حیدر کے ساتھ 7 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کا بھی اعتراف کیا۔ یہ اربوں کروڑوں اربوں روپے، سنتے جائیے۔ اور محمد خان بٹی نے یہ بھی کہا کہ 2021 میں رانا اقبال کو 20 لاکھ روپے رشوت لے کر نوکری دی، رانا اقبال کو 20 لاکھ روپے رشوت لے کر نوکری دی۔ ہائی ویز منڈی بہاؤالدین کے ٹینڈر میں رانا اقبال سے 19.5 کروڑ وصول کیے، 19.5 کروڑ۔ رانا اقبال کو بعد میں ایکسین قصور لگانے کے لیے الگ سے 30 لاکھ وصول کیے، جبکہ سابق ڈسکا ہائی وے ٹینڈر میں ٹھیکیدار نوید سے 2 کروڑ روپے رشوت لی۔ چودھری پرویز لائی کے کہنے پر پنجاب اسمبلی میں 500 افراد بھرتی کیے، 15 سیٹوں کا کوٹا پرویز لائی، طارق بشیر چیمہ اور راجہ بشارت کو دیا گیا، 1 سیٹ اعجاز حسین شاہ کے بھتیجے اور 4 سیٹیں میرے حصے میں آئیں۔ اقبالی بیان میں مزید کہتے ہیں کہ پرویز لائی اور مونس لائی نے گجرات میں 50 لاکھ کے ٹینڈر میں 35% کمیشن لیا۔ مونس لائی نے لاہور کے ماسٹر پلان میں ملک ریاض اور دیگر کو فائدہ دے کر اربوں روپے لیے۔
محمد خان بٹی کہتا ہے کہ انڈسٹریل اسٹیٹ گجرات اور حافظ آباد 2 گجرات روڈ کے ٹھیکے پر 35%، پنجاب ماس ٹرانزٹ کے تحت بسوں کی خریداری میں 10% اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے کانٹریکٹ میں 7% کمیشن لیا گیا۔ ایک جج نے اپنے 2 بیٹوں کو فرنٹ مین رکھا تھا۔ جج کے بیٹے کک بیکس لیتے اور تعیناتیاں کراتے تھے۔ یہ وہی جج ہے جن کے اوپر جوڈیشل کمیشن میں اس وقت ریفرنس بھی دائر ہے۔ سپریم کورٹ کے معزز جج جناب جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے حوالے سے اس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ البتہ پی ٹی آئی یہ قیادت اور پرویز لائی کی ہدایت تھی کہ ججوں کے بیٹوں کا کام رکنا نہیں چاہیے۔ پہلے کلرک ہوئے، اس کے بعد یہ اس کو 14 گریڈ مل گیا۔ 2002 میں چودھری پرویز لائی وزیر اعلیٰ پنجاب بنے تھے، اس دوران ان کو پھر سیکرٹری اسمبلی مقرر کیا گیا۔ نون لیگ کی حکومت میں انہیں کوئی عہدہ نہیں ملا تھا۔ 2018 کے عام انتخابات کے بعد ایک مرتبہ پھر سیکرٹری جو ہے وہ پنجاب اسمبلی بنایا گیا۔ 2022 میں جب چودھری پرویز لائی وزیر اعلیٰ بڑے دوبارہ تو یہ محمد خان بٹی کو اپنا پرنسپل سیکرٹری مقرر کیا۔ ان کے اوپر الزام ہے 80 کروڑ روپے کی جناب کرپشن کا۔ اینٹی کرپشن نے مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ فرار تھے، 2 مہینے غائب رہے، چھاپے پڑتے رہے۔ گجرات میں چھاپے پڑے، منڈی بہادری میں ان کی رہائش گاہ پر پڑے، لاہور میں پڑے، چھپتے رہے، اور اس کے بعد جب انہوں نے ایک جج کے ذریعے اس کے گھر چلے گئے اور کیس بھی وہاں پہ لگوانے کی کوشش کی، اس کی آڈیو سامنے آ گئی جو پرویز لائی گفتگو کر رہے ہیں اور وہ جج صاحب کے ساتھ بھی گفتگو کر رہے ہیں۔ اور وہ جو ٹیلی فون تھا، وہ ٹیلی فون کس کا تھا؟ وہ محمد خان بٹی کا موبائل تھا جس کے اوپر وہ گفتگو ہو رہی تھی۔ یہ چیزیں بھی سامنے آئی۔ اب وہ معزز جج صاحب جو ہے وہ جتنی مرضی وہ بات کر رہے تھے، وہ کوشش کر رہے تھے کہ وہ پرویز لائی ان تک نہ پہنچے، لیکن پرویز لائی بضد تھے۔ اس آڈیو میں کہہ رہے جی میں آ گیا جی، میں پہنچ گیا جی، میں بس سلام کرنا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ جان چھڑائی جائے، لیکن جان چھوٹنی نہیں ہے۔ وہ جو ہوتا ہے نا مقافات عمل بھی بڑی چیز ہوتی ہے، اس میں یہ پکڑے گئے ہیں صاحب اب۔ اور اب یہ جو انکشافات انہوں نے کیے، دیکھیں یہ میں نے وہی بات کی نا، یہ ایک اقبالی بیان ہے، ہاتھ سے لکھا ہوا ایک تحریر ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے مجسٹریسی بیان۔ مجسٹریٹ کے سامنے یہ بیان وہ ریکارڈ کراتا ہے جس کو دفعہ 164 کا بیان کہا جاتا ہے۔ تو اس میں انہوں نے یہ انکشافات کر کے یہ چیزیں بتا دی ہیں۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ آیا پرویز لائی اور مونس لائی کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے، یا محمد خان بٹی کے خلاف ہی صرف جو ہے وہ کارروائی کو کہ دیکھیں انہوں نے صاف نام لیے ہیں صاف طور پہ کہ کتنا کمیشن کس کو دیا اور کہاں پہ اربوں روپے کی جو ہے وہ پراپرٹی اس بندے کی نکل آئی ہے۔ تو اس کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ قومی خزانے کی لوٹ مار کی گئی، کس طرح جو ہے وہ پنجاب کے خزانے کو لوٹا گیا۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ کم و بیش 500 ارب روپیہ پرویز لائی کے دور میں ادھر ادھر ہوا ہے، جس کی انویسٹیگیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔